कलाकारों का पहाड़ों की चट्टानों पर बंधी रस्सियों पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट। सदियों से जेवरात बनाने वाले होंशी चाइना का शहर। एक अकेली लड़की सबब बनी हजारों बच्चों की तालीम का। आप देख रहे हैं ये तांबा पिघल चुका है। ये बता रही हैं कि इसे पिघलने में काफी वक्त लगता है। ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। मुझे इसकी तपिश से बहुत गर्मी महसूस हो रही है। मैंने ये पिघला हुआ लिक्विड इस सांचे में डाल दिया। So usually we're gonna pour this silver liquid into, and she then fix it onto the workstation. ये हथौड़ी की मदद से इस सॉ स्टिक में अपनी पसंदीदा शक्ल में डाल रही है। अब ये ज्वेलरी को तैयार करने के लिए इस सांचे में प्लास्टिक की तारों से इसके ऊपर वाली सतह बनाएगी। इस खास ज्वेलरी की तैयारी में तकरीबन 30 मरहले होते हैं। शायद इसीलिए 2006 में मियाँ खानदान ने इसे अपने सकाफत का लाजिमी हिस्सा करार दिया। ये खातून मुसलसल ज्वेलरी की तैयारी में मसरूफ हैं। ये इतनी मगन है कि हमें कुछ बताना ही भूल गई। ये खास तांबे की तारों को सांचे से गुजारकर इसे बारीक कर रही हैं। ये बहुत सख्त काम है। ये अपनी ज्वेलरी को पैटर्न दे रही है। ये देखो कैसा है ये। So as you can see, if we take a closer look, इसे करीब से देखें, ये पंखा लग रहा है। जब इसकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी तो ये ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये सभी औजार इस ज्वेलरी की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ हथौड़े और कैंचियाँ भी मौजूद हैं। ये तांबे की तार को लोहे के औजार पर लगाकर मसल रही है। ये मुसलसल एक ही अमल कर रही है। As you can see, this requires a lot of patience. इस काम के लिए बहुत सब्र की जरूरत होती है। इसे मैं अपनी मर्जी से जितना चाहूंगी काट लूंगी। मुझे भी दिखाएं, मैं करूं। ये आपसे नहीं होगा। हाँ, ये मुश्किल है और मेहनत का काम है। मैं सही कह रही थी ना? जी जी, बिल्कुल दुरुस्त। ये खालिस है, इसीलिए अभी बहुत नरम है। और इसे मोड़ना अभी आसान है, इसे शक्ल देना मुश्किल है। ये फूल की पत्ती जैसा बन गया। ये मैंने अच्छा किया है ना? बिल्कुल ठीक है। मुझे दिखाओ, बाकी मैं ठीक कर देती हूँ। इसमें ताकत लगती है, इसे जोर से करना होता है। ये देखिए, अब मैंने इसे मुकम्मल फूल बना दिया है। ये हजारों फूलों में से एक फूल है जिसे ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। ये हम दोनों ने मिलकर बनाया है। इसको मैं इसमें डाल देती हूँ।
If you like this show, آپ نے دیکھا یہ کیسے بنی ہے؟ یہاں آنے والے سیاح اس جیولری کو شوق سے خریدتے ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگ اس کاروبار سے خوب کماتے بھی ہیں اور اس طرح ان کے فن کی پذیرائی بھی ہو جاتی ہے۔ خواب تو سبھی دیکھتے ہیں، مگر ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے چٹان جیسا حوصلہ بھی چاہیے۔ شہر سے سینکڑوں میل دور وادیوں میں رہنے والی جی سینگ ڈیگی نے بھی تعلیم حاصل کرنے کا خواب دیکھا۔ شہر چھوٹے ہوں یا بڑے، خواب تو سبھی دیکھتے ہیں، بس ان خوابوں کو پورا کر دکھانے کے لیے حوصلے بھی بلند ہونے چاہیے۔ جی سینگ ڈیگی 17 سال سے چائنا کے ضلع میڈوک کے ایلیمنٹری اسکول میں پڑھا رہی ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب میڈوک کو چین کا ویران ضلع کہا جاتا تھا۔ یہاں 1980 کی دہائی میں لوگ تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے اور گھر کے کام کاج کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ڈیگی ان سب سے مختلف زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ ہر روز اسکول سے واپس آنے کے بعد وہ اپنے دوستوں اور بھائیوں کو وہ سب کچھ سکھاتی تھی جو وہ خود اسکول سے سیکھ کر آتی تھی۔ اس وقت میڈوک کے علاقے میں بجلی بھی موجود نہیں تھی، پھر بھی وہ اپنا سبق موم بتی یا لالٹین کی روشنیوں میں یاد کرتی۔ جب ڈیگی نے کالج جوائن کیا تو اسے ہاسٹل میں رہنا پڑا، لیکن وہاں جانے کے لیے بھی اسے کئی دن پتھریلے، ناہموار اور برف سے ڈھکے پہاڑوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ رات گزارنے کے لیے جب اسے کوئی ٹھکانہ نہ ملتا تو وہ کھلے آسمان تلے ستاروں کے نیچے ہی کیمپ لگا لیتی۔ ڈیگی نے 2001 میں کالج سے گریجویشن پاس کیا اور بچوں کو تعلیم دینے کے لیے واپس میڈوک چلی گئی۔ وہ ہمیشہ سے اپنے آبائی شہر کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ شروع کے کچھ سالوں میں اس کے لیے سب سے مشکل کام بچوں کو اسکول میں بلانا تھا۔ والدین بچوں کو گھروں میں رکھتے کیونکہ اسکول جانے والے راستے بہت مشکل تھے۔ میڈوک چین کا آخری ضلع تھا جسے اب ہائی وے سے جوڑ دیا گیا ہے۔ 31 دسمبر 2013 میں نئی سڑکیں تعمیر کی گئیں تو والدین نے بچوں کو اسکول بھیجنا شروع کر دیا۔ اس وقت میڈوک میں 15 اسکول موجود ہیں جن میں 2096 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کلاس رومز میں انٹرنیٹ اور ملٹی میڈیا کی سہولیات موجود ہیں۔ میڈوک کے 99% بچے ایلیمنٹری اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہر بچے کو حکومت کی طرف سے سالانہ 4380 تعلیمی فنڈ دیا جاتا ہے۔ ستمبر کے مہینے سے میڈوک میں 4 سے 5 سال کی عمر کے بچوں کو پری اسکول میں خوش آمدید کہا جائے گا۔ بچوں نے اپنے خواب بتائے کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں۔ میں اداکار بننا چاہتی ہوں۔ میں استاد، میں مصور، میں سائنسدان بنوں گا۔ میڈوک میں اب بچوں کے خواب پورے ہوں گے۔ اس کا کریڈٹ جی سینگ ڈیگی کو جائے گا کیونکہ وہ تعلیم کی سفیر ہے۔ ظروف سازی کا فن زمانہ قدیم سے چلتا آ رہا ہے اور یہ فن کسی بھی تہذیب کی پہچان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ چائنا کے پیما چوسیا بھی اس قدیم فن کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہیلو دوستو، میں اس وقت یوشو ٹائبیٹن آٹونومس پریفیکچر میں موجود ہوں۔ یہ چین کے صوبے قنگھائی میں واقع ہے۔ 40 سالہ پیما چوسیا جوشو کے ضلع نینگچن میں رہتے ہیں۔ وہ روایتی تائبیٹن دستکاری سے مٹی کے برتن بنانے کے ماہر آرٹسٹ ہیں۔ ہزاروں سالوں سے مٹی کے یہ برتن مذہبی رسومات اور کھانا پکانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پیما چوسیا کے بنائے ہوئے برتن بہت منفرد ہیں۔ انہوں نے ان برتنوں کی تیاری کے لیے قدیم طریقوں کو جوشو میں دوبارہ استعمال کیا۔ میں نے 30 ایسے طریقے دریافت کیے ہیں جنہیں لوگ ہمیشہ کے لیے بھول چکے تھے۔ اب ہم پیما چوسیا کی دکان پر ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ نینگچن ضلع میں تائبیٹن فن بلیک پوٹری کے واحد وارث ہیں۔ ایسے برتنوں کی تیاری بہت پیچیدہ طریقوں سے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے خاص مٹی کو پاؤڈر کی طرح بنایا جاتا ہے۔ اسے خاص درجہ حرارت پر رکھ کر خشک کیا جاتا ہے، پھر اسے پالش کیا جاتا ہے۔ یہ برتن اس قدر خشک ہو جاتا ہے کہ زبان اس سے چپکتی ہے۔ روایتی برتن ساز مٹی کا جائزہ لینے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ گوبر کو آگ کی بھٹی میں جلایا جاتا ہے۔ اس کی پکائی میں تقریباً 10 دن سے زیادہ لگ جاتے ہیں۔
پیما جوسیا نے 2006 میں ٹائبٹن بلیک پوئٹری کا آغاز کیا. یہاں وہ نہ صرف یہ برتن بیچتے تھے بلکہ غریب اور معذور نوجوانوں کو یہ فن بھی سکھاتے ہیں. ہیونگ کیوا سروں اور سازوں کا شہر، جہاں بننے والے موسیقی کے آلات پوری دنیا میں اپنی سریلی آواز سے فضا میں سر بکھیرتے ہیں. بہت سے چائنیز ہیونگ کیوا کو سی سیم کیک کے نام سے بھی جانتے ہیں. اس شہر کو وائلن بنانے والا شہر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. وائلن بنانے والی کمپنیوں میں اس شہر کے تقریباً 30,000 سے زیادہ لوگ ملازمت کرتے ہیں. زو زی فنگ بھی وائلن بنانے کے کاریگر ہیں. ایک وائلن تقریباً 200 مرحلوں سے گزر کر تیار ہوتا ہے. زو وائلن بنانے کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. ہاتھوں سے بنے ہوئے وائلن کے ابتدائی مراحل سے لے کر تیاری تک اس کی شکل بالکل بدل جاتی ہے. یہ بہت بڑی تعداد میں تیار کیے جاتے ہیں. اس کا بورڈ، ہینڈ سٹروک، ساؤنڈ بورڈ، ٹیونز، حتیٰ کہ رنگ بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں. ایک وائلن بنانے میں مجھے تقریباً 2 ماہ لگ جاتے ہیں. یہ کام تنہائی میں ہوتا ہے. صرف آپ اور آپ کے تصورات ہوتے ہیں. ہر سال ہینگ کیوا میں 7 لاکھ موسیقی کے آلات تیار کیے جاتے ہیں، جس میں وائلن، ویولا اور چیلو بھی شامل ہیں. دنیا کے 30% وائلنز یہی تیار کیے جاتے ہیں اور ان کی دھنیں پوری دنیا میں لوگوں کو جھومنے پر مجبور کر دیتی ہیں. بیجنگ میں سجا انٹرنیشنل ہائی ٹیک ایکسپو کا میلہ، جہاں چین نے ٹینسو نامی روبوٹ کی نمائش کی جو زیر آب بھی بھیجا جا چکا ہے. اس روبوٹ کی لمبائی 3.5 میٹر اور چوڑائی 1.5 میٹر ہے. یہ 4500 میٹر گہرائی تک پانی میں تیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس روبوٹ کو پہلی مرتبہ پچھلے سال جولائی میں جنوبی چین کے سمندر میں اتارا گیا. یہ روبوٹ بغیر کسی آپریٹر کے پانی میں تیر سکتا ہے. یہ روبوٹ ایکسپو میں بچوں کی خاص توجہ کا مرکز بنا کیونکہ اس روبوٹ کی مشابہت مچھلی سے ملتی ہے. چین زندگی کے ہر شعبے میں اپنی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور میگا پروجیکٹس پیش کر کے ترقی کی طرف بھرپور انداز میں رواں دواں ہے. چائنا نے ایک اور بڑے ترقیاتی منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے. اس پروجیکٹ میں 17 کلومیٹر لمبے کئی پل ہیں، 2 مصنوعی جزیرے اور زیر سمندر سرنگ بھی شامل ہے. پروجیکٹ کی تکمیل کے پہلے مرحلے میں 2 مصنوعی جزیروں پر کام مکمل ہو چکا ہے. اب زیر سمندر سرنگ تعمیر کی جا رہی ہے. زیر سمندر سرنگ کی لمبائی 7 کلومیٹر ہے. یہ سرنگ 2 شہروں شنزنگ اور زونگشنگ کو آپس میں ملائے گی. یہ پروجیکٹ جدید فن تعمیر کا نمونہ ہے. اس پروجیکٹ کی تعمیر سے 1400 کلومیٹر کا سفر جو کہ 8 گھنٹے میں طے ہوتا تھا اب صرف 40 منٹ میں طے کیا جا سکے گا. اس پروجیکٹ کا افتتاح 2024 میں کیا جائے گا. یہ میگا پروجیکٹ 46 بلین ین کی لاگت سے تیار کیا جا رہا ہے. معاشرے میں کچھ لوگ جسمانی معذور ہوتے ہیں مگر ان کے جذبے اور ارادے معاشرے کے دیگر لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور اپنی معذوری کو نظر انداز کر کے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں کہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائے. یہ یانگ کیفون ہیں جو پرجوش سماجی کارکن ہیں. یانگ پیدائشی طور پر بائیں بازو سے محروم تھیں
जब वो बच्ची थी तो वो खुद को अकेला महसूस करती थी और उसने खुद को मसरूफ रखने के लिए मुसव्वरी सीखी। यांग की दादी उसका अकेलापन खत्म करना चाहती थी, तो उन्होंने उसे स्केटिंग करने का मशवरा दिया। वो 7 साल की होने के बावजूद स्केटिंग करने के लिए तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए भरपूर मेहनत कर रही थी। उसने बच्चों से दोस्ती को भी अपना मशगला बनाया। जब उसने स्केटिंग में सूबाई सतह पर गोल्ड मेडल हासिल किया तो उसने फैसला किया कि अपनी माजूरी को कमजोरी नहीं बल्कि लोगों के लिए मिसाल बनाएगी। यांग ने घुड़सवारी, बैडमिंटन और चोटियों पर चढ़ना सीखा। इसने तरक्की पजीर इलाकों में रहने के बावजूद ये सारे फन सीखे और अपनी किताब शाया की। 23 साल की उम्र में इसने एक और जिंदगी बदल देने वाला फैसला किया। इसने एक ग्रेजुएट कॉलेज की नौकरी को इनकार किया और कैलीग्राफी और पेंटिंग का स्कूल खोला। इस स्कूल में 200 से ज्यादा माजूर बच्चों और गरीब खानदान के बच्चों को मुफ्त क्लासेस दी जाती हैं। वो इन सभी माजूर बच्चों के ख्वाबों को तकमील करवाना चाहती थी। यांग ने पूरे चीन में 600 से ज्यादा मकामात पर तुलबा, किसानों, फौजियों के लिए तकारीर की। ये उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी कहानी हर उस शख्स तक पहुँचे जिसे मुतासिर होने के लिए हौसले की जरूरत है। फनकारों ने हमेशा अपने ख्यालात और जज्बात के इजहार के लिए कोई ना कोई तरीका इख्तियार किया है। मुसव्विरों ने रंगों को अपनी ज़बान बनाया, शायरों ने अल्फाज को ख्यालात के इजहार के लिए इस्तेमाल किया और इसी तरह मुजस्मा साजों ने जिंदगी की मुख्तलिफ कैफियत को पत्थरों पर अशकाल बनाकर कह डाला। ये तमाम मुजस्मे मुजस्मा साजी के माहिर ली गूसू ने तख्लीक किए हैं। वो लोइस की मिट्टी से ये मुजस्मे तैयार करते हैं। ली के बनाए हुए मुजस्मे ज़्यादातर वी युंग गांव के कल्चर की अक्कासी करते हैं। इन मुजस्मों को चाइनीज जड़ी बूटियां, आलू उगाते और फसलों की कटाई करते हुए दिखाया गया है। वो आने वाली नस्लों के लिए इस गांव के माजी को महफूज रखना चाहते हैं। इस इलाके में होने वाली तब्दीलियां भी ली के मुजस्मों में साफ वाज़े होती हैं। जब कस्बों में पानी आया तो उन्होंने रात दिन मेहनत करके ऐसे मुजस्मे तैयार किए जिनसे वो लोगों की खुशी के लम्हात को बयान कर सकें। जब मुझे लगता है कि मैंने अपना काम अच्छे तरीके से नहीं किया तो मैं सही तरह से खाना भी नहीं खा पाता। हमेशा मट्टी में मगन ली को लोग ओल्ड इम कहकर पुकारते थे। इनके फन को सरहद पार भी पजीराई मिल रही है। इस माहिर कारीगर को रशिया आने की दावत दी गई। ली घर के करीबी हमसायों को ये फन सिखाने के लिए क्लासेस देता है, इस उम्मीद से कि वो इस फन में महारत हासिल करेंगे और इसकी मिरास को जिंदा रखेंगे। ली के तैयार किए मुजस्मे देखने वालों को अपने सहर में जकड़ लेते हैं और शायकीन दाद दिए बगैर रह नहीं पाते। चाइना के सूबे गिनसू के खाकी माइल जर्द रंग के पहाड़ी सिलसिलों का ड्रामाई अंदाज में हैरान करने वाला ये खूबसूरत और दिलकश नज़ारा। नॉर्थ वेस्ट चाइना के सहरा और पहाड़ों के दामन में खामोश मगर गहरी टिंजी लेक। इस नदी को चाइनीज कहावत में जन्नत की नदी भी कहा जाता है। मिंग दौरे सल्तनत का तामीर शुदा जेयू पास, जो कि कदीम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की सबसे पहली और पुरानी गुजरगाह है। जेयू पास अपने अंदर तारीख का कदीमी हुस्न लिए आज भी गुजरे हुए वक्त की तस्वीर पेश कर रहा है। चीन के सूबे गिनसू में छोटा, सादा मगर इंतहाई खूबसूरत टीलू विलेज भी है। इस गांव के लोग आज भी कदीम अंदाज की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कुदरत के हुस्न और रिस्क से माला माल कहानी नुमा टीलू विलेज अपने अंदर हुस्न और जमाल समेटे हुए है। गिनसू शहर के दामन में फैले हुए मीजी के पहाड़ी सिलसिले, जो कि घने जंगलों में पोशीदा एक तारीखी हैसियत के हामिल है। इन पहाड़ी सिलसिलों की चोटियों, किनारों और दामन में बुद्धिस्ट के पुरस्कार और नायाब मुजस्मे मौजूद हैं, जो कि रॉक कट आर्किटेक्चर का एक जीता जागता शाहकार है। पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान दूर दूर तक फैले हुए
पोलर के घने जंगलात। ये जंगलात सर्दियों के मौसम में मुसलसल बर्फ में ढके रहने के बाद मौसम बदलते साथ ही अपने पोशीदा हुस्न को मुख्तलिफ रंगों से जाहिर करते दिखाई देते हैं। तवील और सख्त सर्द मौसम की वजह से इन्हें पोलर फॉरेस्ट कहा जाता है। सुर्ख और जर्द रंग के पेड़ों और छोटी छोटी नदियों में समाये हुए पोलर के घने जंगलात। एक घंटे में काम की कदर कीमत। किसी भी कौम की तरक्की की बुनियादी वजह अगर वक्त की कदर कहा जाए तो गलत ना होगा, और अगर चाइना की बात की जाए तो वक्त की कदर इस कौम से ज्यादा कौन जानता है। मैं सिर्फ एक घंटे में 100 मीटर की बुलंद बाला इमारत की 90 स्क्वायर मीटर्स तक की शीशे की खिड़कियां साफ कर सकता हूं, और शीशे की खिड़कियों वाली दीवार पर 70 मीटर्स तक बड़ी फुर्ती से चल सकता हूं। एक घंटे में मैं कोड्स की 100 लाइन्स तहरीर कर सकता हूँ। क्या आपको यकीन आता है कि एक घंटे में A1 रिपोर्ट स्कूल के बच्चों के लिखे गए मज़ामीन के ग्रेड लगा सकता है। मैं ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगियों को बदल रही है। किस बात ने चीज़ों की दरियाफ्त करने में हमारी हौसला अफजाई की। मुसलसल तहकीक और तजर्बा हमारी आरजू और ख्वाब हैं, और ये हमारी जिंदगियों को खुशगवार बनाने का अहम जरिया है। सिर्फ एक घंटे में 600 टी शर्ट्स को तह कर सकती हूँ और 720 कोट्स को लटका सकती हूँ। क्या आपको यकीन है कि एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत वार्डरोब और मैनेजमेंट से होती है? मुआशरती तरक्की और रहन सहन में बेहतरी के लिए लोग अब आला क्वालिटी की सर्विस चाहते हैं, ताकि वो अपने रहन सहन के तरीके को मजीद बेहतर और खूबसूरत बना सकें। मैं एक घंटे में एक खूबसूरत गुड़िया बना लेता हूँ कि जिसमें इसका मेकअप, लिबास, चेहरा और जिस्म बनाना शामिल है। मुझे पेस्ट्री बनाना बहुत ही पसंद है और ये मेरा पेशा भी है। मैं अपने मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र बना और मैंने बहुत ही इज्जत और खुशी महसूस की। पायलट और मैं मिलकर 10 टेस्ट्स एक घंटे में कर सकते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि एक मॉडल की मखसूस फ़्लाइट को यकीनी बनाने के लिए हमें 10,000 चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। एक फ़्लाइट के टेस्ट इंजीनियर होने के नाते मुझे महसूस होता है कि जिस लम्हे जहाज़ ज़मीन की सतह से आसमान की तरफ उड़ान भरता है, वो मेरे लिए एक खुशगवार तरीन लम्हा होता है। मैं कभी सोचता हूँ कि अगर मुस्तकबिल में C919 जेट्स हर एयरपोर्ट पर दिख सकूं तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों, जंगलों और वादियों के दामन में कई 100 सालों से आबाद चाइना का शॉलिह टेम्पल। ये टेम्पल चीन का हेरिटेज होने के साथ साथ सियाहत के लिए भी एक खूबसूरत जगह है। ये नायाब टेम्पल चीन के हेनन सूबे डिंगफेंग के सोंगशान पहाड़ी सिलसिलों के दामन में वाक़ है। ये 1500 साल कदीमी टेम्पल चाइनीज कुंग फू और बुद्धिज्म की बुनियाद कहलाता है। शाओलिन टेम्पल नायाब और कीमती किस्म के जौहर की अब्स्ट्रैक्ट तस्वीर की तरह पुरनास मंजर पेश कर रहा है, और इसकी कदीम इमारत के नुमाया खद्दोखार मिंग और किंग के दौर के आर्किटेक्चुरल अंदाज को मुनफरिद और हैरत अंगेज तरीके से बयान कर रहे हैं। पहाड़ों के दामन, घने और खुशनुमा जंगलों में 1500 साल से आबाद शाओलिन टेम्पल चीन की तारीख का रोशन बाब है। I'm right now in the southwestern part of China. Close culture is. मैं मशरकी चीन में मौजूद हूँ। ये जिनवा स्पेशल है। ये सिचुअन का इलाका है। यहाँ के मलबूसात बहुत मुनफरिद और उनमें एक खास किस्म का कल्चर मौजूद है। चाइना के इस खास शहर में आज हम आपको यहाँ के मलबूसात की सकाफत और रिवायती कढ़ाई दिखाएंगे। मेरे साथ यहाँ की कौमी खातून भी मौजूद हैं। ये यहाँ के रिवायती मलबूसात बनाने की माहिर हैं। इनका नाम मेई है। ये इस इलाके में तकरीबन 20 साल से कपड़े पर कढ़ाई का काम कर रही हैं। हम इस वक्त
ان کی دکان کے باہر کھڑے ہیں. یہ ان کی ذاتی دکان ہے اور یہاں پر اس شہر کے روایتی ملبوسات تیار کیے جاتے ہیں. ہم اندر آتے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مختلف اقسام کے ملبوسات موجود ہیں. ہر لباس کے پیچھے ایک کہانی موجود ہے. یہ سبھی بہت رنگین ہیں. میں ان سے اس خاص لباس کے بارے میں پوچھتا ہوں. انہوں نے بتایا ہے کہ یہ یہاں کا خاص لباس ہے. اسے ہاتھ سے بنانے کے لیے 4 ماہ کا عرصہ لگا. ایسے ملبوسات بنانے کا اصل مقصد آنے والی نسلوں کے لیے ثقافتی اور روایتی ورثے کو محفوظ رکھنا ہے. ان سبھی کپڑوں میں ثقافت کے سبھی رنگ نمایاں ہوتے ہیں. اب ہم ان خواتین کے پاس جا رہے ہیں جو یہاں یہ خوبصورت کپڑے بنانے کا کام کرتی ہیں. آپ ان خواتین کو دیکھ سکتے ہیں. یہ یہاں کتنی محنت سے کڑھائی کا کام کر رہی ہیں. یہ دیکھیے یہ کتنے منفرد انداز سے مختلف دھاگوں کو ترتیب دے رہی ہیں. یہ کافی دلچسپ مرحلہ ہے. یہ کپڑے بنانے کا یہاں کا قدیمی انداز ہے. یہ یہاں پر ایک ٹوپی سی رہی ہیں. اسے یہاں کے مقامی لوگ پہنتے ہیں. یہ ہاتھ سے کڑھائی کر رہی ہیں. اس پر مختلف رنگوں کے دھاگوں سے کڑھائی کی جا رہی ہے. یہ خاص بازوؤں پر لگنے والا کپڑا ہے. اس قسم کی کڑھائی پر سوئی چلانے کا انداز بہت ہی مختلف ہوتا ہے. یہ خاص قسم کا دھاگا ہے. یہ مشکل سے دستیاب ہوتا ہے. یہ ملبوسات تیار کرنے کا سب سے خاص حصہ ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف کپڑوں پر کڑھائی کر کے اسے ایک سوٹ کے طور پر تیار کیا جائے گا. یہ مشکل کام ہے جسے یہ خواتین احسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں. یہ والا سوٹ تقریباً تیار ہے. بس اب اس کی فنیشنگ کی جا رہی ہے. ان بازوؤں پر خاص کڑھائی کی گئی ہے. یہاں کی مقامی خواتین اسی قسم کے لباس پہنتی ہیں. اب ہم کچھ ایسے کپڑے دیکھتے ہیں جو مکمل تیار ہیں اور اس علاقے کی ثقافت کی ترجمانی کر رہے ہیں. یہ ملبوسات شادی بیاہ کی تقریبات پر دولہا اور دلہن پہنتے ہیں. یہ یہاں کا مقامی روایتی لباس ہے. یہ کپڑا لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے. یہاں کے مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ اسے پہننے سے دولہا نظر بد سے محفوظ رہتا ہے. اس بیلٹ کو امیر لوگ پہنتے ہیں. یہ ان کے دولت مند اور عزت دار ہونے کی نشانی سمجھی جاتی ہے. اس پر رنگ برنگ کے دھاگوں سے کڑھائی کی جاتی ہے. اس پر لیسز کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. یہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی بنایا گیا ہے. بچوں کے کپڑوں میں زیادہ رنگ استعمال کیے جا سکتے ہیں کیونکہ بچے ایسے کپڑے شوق سے پہنتے ہیں. بچوں کی ٹوپیوں پر پھول نما کڑھائی کی جاتی ہے. یہ خواتین یہاں بہت محنت اور لگن سے کام کرتی ہیں. ان کے بنائے ہوئے کپڑوں کو پورے علاقے میں پذیرائی ملتی ہے. یہاں ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے اور پرس مارکیٹ میں بہت مقبول ہیں اور لوگ انہیں شوق سے خریدتے ہیں. یہ علاقہ 5500 سال پرانا ہے. نیو ہیلنگ کے علاقے میں نیو تھک ٹیمپل کے قریب ایک دیوی کا خستہ حال مجسمہ بھی دریافت ہوا ہے. دریافتوں نے ظاہر کیا کہ چین میں 5500 سال پہلے بھی لوگوں میں سماجی طور پہ آگہی کی شروعات ہو چکی تھی. چائنا کی تاریخی اہمیت کا حامل زی جنگ صوبے کا لی زو علاقہ دریافتوں میں 4500 سال سے لے کر 5100 سال قدیمی اشیاء بھی دریافت ہوئی ہیں جو جیڈ جیسے قیمتی پتھر سے بنائی ہوئی تھی.
دور قدیم کے جلے ہوئے چاولوں کے کھیت بھی یہیں پہ پائے گئے ہیں جو چین کی زراعت کے مستقبل کی عکاسی کر رہے ہیں۔ چین کے ہیوبی صوبے کا نیولتھک قدیمی تاریخی علاقہ قدیمی وقت کے جیٹ سے بنائی ہوئی مختلف اشیاء جو اب سامنے آ چکی ہیں ایک حیرت انگیز منظر پیش کر رہی ہیں۔ چائنا کے شنزی صوبے کا صفائے ہستی سے مٹا ہوا ٹوسی کا علاقہ، یہ جگہ جس کی اب موجودہ دور میں کوئی حیثیت نہیں مگر لوگ قدیمی بادشاہت کے جلال کی ایک نظر دیکھ سکتے ہیں۔ چائنا کے شنزی صوبے کا کھنڈروں میں تبدیل شدہ شیمو کا علاقہ، اس قدیمی علاقے سے عرصہ قدیم کے اسلحے کے انبار نکالے گئے۔ 10 میٹر کی بلند پتھروں سے بنائی گئی دیوار بھی دریافت ہوئی جو کہ قدیمی بادشاہت کی سلطنت کے محاصرے کے لیے بنائی گئی تھی۔ چائنا کے صوبے ہینن کا قدیمی علاقہ ارلیٹو، اس علاقے کے دامن میں کئی ایسی جگہیں ہیں جن کا اب کوئی نام و نشان نہیں مگر یہاں سے نایاب موسیقی کے آلات دریافت کیے گئے ہیں۔ یہ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ کسی دور میں چائنا کی قدیمی بادشاہت زی حکومت کا دارالخلافہ تھا جو اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برائے نام رہ گیا ہے۔ چین کی جدید ایجادات۔ چین ایک تاریخ ساز اور خوبصورت ملک ہونے کے ساتھ ساتھ سائنسی ایجادات میں بھی اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ چھوٹی ایجادات ہوں یا بڑی، یہ ایجادات چائنیز کی زندگی کا اہم ترین حصہ بن گئی ہیں۔ چین انٹرنیٹ سے لے کر اسپیس مشین اور سائنسی ایجادات میں تیز رفتاری سے ترقی کر رہا ہے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی ایجادات کے بارے میں بتاؤں گی۔ میری ایک برطانیہ میں رہنے والی دوست کانٹیکٹ لیس کارڈ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ہم اس کارڈ کے ذریعے ہر طرح کی ادائیگی کر سکتے ہیں مگر چائنا میں تو ہمیں کارڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہم موبائل فون کی مدد سے ہی خرید و فروخت کر لیتے ہیں۔ موٹر سائیکل سے لے کر ناشتے تک آپ موبائل فون سے QR کوڈ سکین کر سکتے ہیں۔ جی دیکھیں، بالآخر میں نے ناشتہ خرید لیا ہے۔ چائنا میں اس وقت 730 ملین انٹرنیٹ صارفین موجود ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کی تعداد خرید و فروخت کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے۔ ہر چیز ایک بٹن دبانے پر ہی مل جاتی ہے۔ آپ نے دیہی علاقے سے کوئی چیز خریدنی ہو یا اگر آپ میری طرح ہیں تو رات کو پارٹی میں پہننے کے لیے لباس بھی ٹرین میں بیٹھے بیٹھے فون پر خرید سکتے ہیں۔